الحمد لله الجبار والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى يوم القرار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا ہم پر بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین نے یہ دنیا بنائی، دنیا میں انسانوں کو بسایا، جنات کو بسایا اور جن و انس کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا اور کتابیں نازل فرمائی ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. آدمی کو جو ہدایت ملتی ہے یا اس کی اصلاح ہوتی ہے، صرف کتاب کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ کتاب کے ساتھ استاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بغیر استاد کے کوئی کتاب حل نہیں کر سکتا، اور اگر حل کر لے گا تو اس سے غلطی ضرور ہوتی ہے اور ٹھوکر ضرور کھاتا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر استاد اور بغیر معلم اور ٹیچر کے نہیں ہوتا ہے. کوئی گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو اپنے آپ گاڑی لے کر نہیں نکلتا، اور اگر نکلتا بھی ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اسے سکھانے والا ضروری ہے. ایسے ہی اگر کوئی آدمی تیرنے کی کتاب پڑھ لے اور کتاب پڑھ کر وہ کنویں میں، تالاب میں چھلانگ لگا دے، تو کیا وہ تیرنا سیکھ جائے گا یا ڈوب جائے گا؟ ظاہر بات ہے وہ کتاب اس نے پڑھا ہے، ایسا کودنا چاہیے، ایسی چھلانگ لگانی چاہیے، اور اندر جانے کے بعد ہاتھ پیر ایسا مارنا چاہیے. سب کچھ معلوم ہے، لیکن بغیر استاد، بغیر رہنما کے، بغیر سرپرستی کے وہ اگر تیرنا چاہے صرف کتاب پڑھ کر، ناممکن ہے، اس کے ڈوبنے کا خطرہ اور اندیشہ ہے.
ہاں ایسا ہو سکتا ہے کتاب نہ ہو لیکن استاد ہو، تو بغیر اس کتاب کے استاد کی نگرانی میں آدمی کوئی چیز سیکھ سکتا ہے، ممکن ہے۔ تیرنے کی کتاب نہ ہو لیکن تیرنے سکھانے والا ہو تو آدمی سیکھ جائے گا۔ ڈرائیورنگ کی کتاب نہ ہو لیکن کوئی استاد ہو، کوئی رہنما ہو، پھر وہ گاڑی چلانا سکھائے، تو بغیر کتاب کے استاد کے ساتھ آدمی ڈرائیورنگ سیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دنیا میں صرف کتابیں نازل نہیں فرمائی، کتاب سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا ہے، بلکہ آسمانی کتابیں کم تعداد میں نازل ہوئی ہیں اور انبیاء پیغمبر زیادہ تعداد میں بھیجے گئے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی اور پیغمبر کو بھیجے بغیر کتابیں اتار دیتے، تورات کو کوہ طور پر رکھ دیا جاتا اور انجیل کو کسی پہاڑی پر رکھ دیا جاتا اور زبور کو بھی کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا اور قرآن مجید کو خانہ کعبہ پر رکھ دیا جاتا اور فرشتے کے ذریعے سے اعلان کر دیا جاتا کہ لوگوں یہاں پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ آؤ کتابیں لے لو اور دین پر چلو۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ صرف کتابیں پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی، آدمی صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر سکتا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے رہنما کی ضرورت لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ ہم سورہ فاتحہ روز آنا ہر نماز میں، بلکہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم ہے، مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائیے۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ بتا دیجیے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آگے اس کی تفصیل اللہ نے خود بیان فرمایا۔ سیدھے راستے سے مراد کون سا راستہ سیدھا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، یعنی منعم علیہم لوگوں کا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے۔
ہم روزانہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہم ترجمے پر بہت کم غور کرتے ہیں، مطلب پر بہت کم دھیان دیتے ہیں۔ حالانکہ نماز دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم منہ زبانی پڑھیں اور رٹے رٹائے الفاظ پڑھیں، نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو تعلق اور ربط اللہ سے پیدا ہونا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی تفصیل بیان فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اب بزرگوں اور عزیز دوستو، سیدھا راستہ ہم روزانہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ سیدھے راستے پر چلائیے، لیکن جو لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں ہم ان کے پیچھے نہ چلیں، ہم ان کی تلاش نہ کریں، ان کی صحبت میں نہ رہیں، تو سیدھا راستہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ یہ سوال ہم نے قرآن سے کیا تو قرآن نے ہم کو بتایا کہ کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے یا ہوتا ہے۔ منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، تاکہ ہم ان کو پہچان کر، ان کی صحبت میں رہ کر اور ان کے پیچھے چل کر، نقش قدم پر چل کر ہم بھی منزل مقصود تک پہنچ جائیں اور ہدایت پا جائیں۔ اس کی تفصیل قرآن مجید نے ہمیں بتایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، لیکن اللہ نے نبوت کو ہمارے نبی پر مکمل فرما دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبوت کا دعوے دار ہوگا وہ کذاب، دجال، واجب القتل ہوگا۔ صدیقین دوسرے نمبر پر ہیں، جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، اور صدیقین کی تعریف مفسرین نے مختلف انداز میں فرمائی۔ ایک تعریف تو صدیقین کی یہ کی گئی ہے جو نبیوں پر اول مرحلے میں ایمان لانے والے ہیں، وہ صدیقین ہیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، ایمان کی دعوت دی بلا چوں اور چرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اور تیسرا گروہ جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، فرمایا وہ شہداء۔ شہداء شہید کی جمع، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے، احکام الہی کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے اور قربان ہو جانے والے شہید کہلاتے ہیں۔ تیسرے درجے میں فرمایا کہ وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور چوتھے درجے میں فرمایا والصالحین، صلحاء، نیک لوگ، تقوی پرست، پارسا، جن کا اندرونی اور بیرونی زندگی دونوں کے دونوں برابر ہو،
غرور سے، تکبر سے، کینہ کپٹ بغض حسد سے، شرک سے اپنے سینے کو پاک رکھنے والے، اپنی نگاہوں، اپنے کانوں، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، صوم و صلات کے پابند، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے، کبھی اتفاقی طور پر جہالت اور نادانی میں گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنے والے، یہ لوگ صلحاء ان کو کہا جاتا ہے، صالحین کہا جاتا ہے۔ تو ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتائیے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام آج موجود نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات موجود ہے اور کتاب موجود ہے۔ کتاب سمجھانے والے، کتاب پڑھنے والے صالحین ہوا کرتے ہیں، لہذا ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے صالحین کی صحبت لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور تقوی والی زندگی لانے کے لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہو۔ اور بزرگان دین نے، علماء اکرام نے، مفسرین نے عجیب نکتہ بیان فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو تم جو ہے صادقین کے ساتھ رہو، یہ نہیں فرمایا علماء کے ساتھ رہو، یہ نہیں فرمایا تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ رہو، یہ نہیں فرمایا ایجوکیشن طبقے کے ساتھ رہو، یہ نہیں فرمایا مالداروں کے ساتھ رہو، غریبوں کے ساتھ یا امیروں کے ساتھ نہیں فرمایا، صادقین سچوں کے ساتھ رہو۔ اور صادقین کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کا دل اور زبان ایک ہو، یعنی جس کے قول اور عمل میں، جس کے کہنے اور کرنے میں فرق نہ ہو، جو بول رہا ہو وہی کرنے والا اور جو کر رہا ہے وہی بولنے والا، دونوں میں میل ہو، دونوں میں مطابقت ہو، وہی جو ہے صادق ہوتا ہے۔ لیکن دل میں ایک اور زبان پر ایک ہو، دل میں ایک ہو زبان پر ایک ہو، عمل کچھ اور ہو، تو بزرگوں اور عزیز دوستوں وہ صادق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہا کرو۔ اللہ رب العالمین نے صادقین کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم اس لیے فرمایا کہ آدمی پر صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے خاص طور پر یہ گزارش ہے کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو پہلے جانچ لو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیکی اپنی زندگی میں آئے گی، متقیوں کے ساتھ رہو گے تقوی زندگی میں آئے گا۔ فارسی کا ایک مشہور شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے بگاڑ کر کے رکھ دے گی۔
نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرنے کے لیے 4 پیسے اگر خرچ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت ہے۔ اور برے لوگوں سے دوری کے لیے 4 پیسے خرچ ہو جائیں تو اور 4 نہیں 8 خرچ کر دو، لیکن بری صحبت سے دور رہا کرو۔ اسی لیے ایک کہاوت ہے کہ تخم کی تاثیر صحبت کا اثر کبھی نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم کسی کو پہچان نہ ہو اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے عقیدے کیا ہیں، اس کی سوچ اور فکر کیا ہے، تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کے دوست کے جو خیالات ہوں گے اس کے بھی وہی خیالات ہوں گے۔ بات اور مثال بڑی مشہور ہے کہ خربوزہ کو دیکھ کے جو خربوزہ رنگ لاتا ہے، تربوزے کو دیکھ کر تربوزہ رنگ لاتا ہے۔ اس معاملے میں بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا بھی ذکر فرمایا۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ رجال اللہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے تو سبھی ہیں، لیکن اللہ والوں کو اللہ والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ ان کے دل میں ہے۔ اللہ والوں کو اہل دل بھی کہا جاتا ہے۔ اہل دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ دل تو سب کے پاس ہے، لیکن اللہ والوں کا دل وہ ہے جن کے دل میں اللہ ہے۔ اور حدیث کا مفہوم بھی ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، یعنی وہ بے دل ہے، بادل نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، آج کے اس دور میں اپنے آپ کو بزرگان دین کی صحبت میں رکھنے کی ضرورت ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنے کردار کی حفاظت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، قیامت کے قریب ایسے ایسے خطرناک فتنے رونما ہوں گے کہ ان فتنوں میں اگر کوئی جھانک کر بھی دیکھے گا تو فتنہ ان کو اپنی طرف اپنے اندر کھینچ لے گا۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آخری زمانے میں دین پر چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ انگار کو اپنی ہتھیلی میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ حدیث کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے، ایک دور ایک زمانہ ایسا آئے گا، آدمی صبح میں مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ابھی دیکھو ہماری زبانوں سے کبھی کبھی جو جملے نکلتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، جو ہمارے ایمان کے خلاف، توحید کے خلاف ہوتے ہیں۔ بسا اوقات کفریہ جملے بھی ہماری زبانوں سے نکل جاتے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں پیر 1 2 یا 3 جگہ سے ٹوٹ گئے۔ انہوں نے فون کیا، کیا مول صاحب میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ بھی ایسا نہیں کرنا نا۔ آزمائش اور امتحان میں پڑھ کر ایمان کو باقی رکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اس لیے دعا یہ کرنا چاہیے اللہ سے، اے اللہ آزمائشوں اور امتحانوں سے ہم کو محفوظ فرما،
ہم کمزور ایمان والے بھی ہیں، کمزور بدن والے بھی ہیں۔ ابھی آپ جیسا کہ بتا رہے تھے پانی پڑ رہا، ارے اتنا پانی لگا ہم کو رکھتا کی لے کو جاتا کی؟ بجائے دعا کرنے کے ہم گھر میں یہ بولتے بیٹھ رہے ہیں، رکھتا کی لے کو جاتا کی۔ اللہ ہم کو ان حالات کے ذریعے اپنی طرف لانا چاہتے ہیں اور ہمارا ذہن ادھر جاتا ہی نہیں۔ بارش ہو رہی ہے تو شروع میں کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ اے اللہم صیبا نافعا، اللہ نفع بخش بارش نازل فرما۔ بارش جب زیادہ ہو جائے اور نقصان ہونے لگ جائے تو اس وقت کی دعا الگ ہے، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ یہ بارش کو ہم پر نہیں ہمارے اطراف برسا، پہاڑیوں پر برسا، ٹیلوں پر برسا، ومنابت الشجر، درختوں کی اگنے کی جگہ برسا، یہ دعا مانگنا چاہیے۔ تو اپنے ایمان اور اپنے یقین اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ والوں کی صحبت لازمی اور ضروری ہے، اور اسی کا نام کتابوں میں بیعت و ارشاد رکھا گیا ہے۔ بیعت کرنا کسی بزرگ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینا اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینا کہ میں آپ کی نگرانی میں اپنے دین پر چلوں گا، بلکہ اپنے مرشد کو یا پیر کو یوں سمجھ لیجئے جیسا کہ ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی گھر ہیں، ان کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ تو جب بدن کے علاج کے لیے، جسم کے علاج کے لیے، جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے فیملی ڈاکٹر ہر ایک کے پاس ہے، لیکن روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے کوئی فیملی ڈاکٹر، روحانی ڈاکٹر بھی تو ہونا چاہیے جو ہماری رہنمائی کرے، اور اچھا کیا ہے برا کیا ہے وہ ہمیں بتائے۔ اسی کا نام بیعت کرنا ہے اور اسی کا نام تصوف ہے۔ بعض اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب بیعت کرنا ضروری ہے کیا؟ میں کہتا ہوں کیا اگر بیمار ہو جائے تو علاج کرنا ضروری ہے؟ ضروری ہے، دواخانہ ضروری ہے۔ تو جس طرح جسمانی بیماری کے لیے دواخانہ جانا ضروری ہے، ویسے ہی روحانی علاج کے لیے روحانی ڈاکٹر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے، صحبت اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ والوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ سیدھے سادے آم کے جھاڑ کو اگر لنگڑے آم کے جھاڑ میں بدلنا ہے، درخت میں بدلنا ہے، تو اس کی ٹہنی کاٹ کر جو لنگڑا آم ہوتا ہے، قیمتی آم ہوتا ہے، اس کی ڈالی میں جوڑ دیتے ہیں، تو یہ سادہ آم کی جو ڈالی ہوتی ہے اس کی صحبت میں رہ کر اس سے جڑ